تو دولت کس کام کی؟ دولت اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی اس سے راحت حاصل کرے، اور اگر دولت ایسی ہو کہ اس سے راحت نہ ملے، کس کام کی وہ دولت؟ قبر میں لے کے جائے گا، آخرت میں کوئی کام دے گی وہ دولت جو انسان کو راحت نہ بخش سکے؟ آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی ہمارا بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں بڑے شاندار اس کے اوپر جاب پر ہے، بڑے شاندار، وہ فلاں جو ہے وہ جاپان میں ہے، وہ بہت کام، اس کو بہت دولت مل رہی ہے۔ ایک بڑے دولت مند تھے، تو ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے اولاد کتنی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے بڑے اولاد اللہ نے دی ہے۔ بھئی کہاں ہے؟ کہ ایک فلاں ملک میں ہے، ایک فلاں ملک میں ہے، ایک فلاں ملک میں ہے، وہ آج خوب ماشاءاللہ خوب کھا کما رہے ہیں۔ بھئی ملاقات ہوتی ہے کبھی؟ کیا سال میں ایک آدھ مرتبہ آ جاتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ دولت جو ہے وہ کس کام کی جو اپنے اولاد کو اپنی اولاد سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے نہ دے۔ اولاد سامنے موجود ہو اور اس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یہ ہے فائدہ۔ اور روپیہ وہ کما رہا ہے، وہ کما رہا ہے، وہ کما رہا ہے، لیکن آنکھوں سے دور ہے، تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ قرآن کریم فرماتا ہے ایک کافر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو نعمتیں دی تھیں تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، میں نے اس کو نعمت ایسی دی تھی کہ مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد دی تھی جو سامنے موجود تھی۔ اولاد ہونا ایک نعمت اور سامنے نظروں کے سامنے ہونا دوسری نعمت یہ دی ہوئی تھی۔ تو اب دیکھو آج کل جو لوگ اپنے اولاد کو باہر بھیجتے ہیں اور ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، وہ دولت کما رہی ہے تو اس سے خوشی حاصل کرتے ہیں، تو بے شک دولت تو آ گئی، لیکن اولاد کے سامنے موجود ہونے کی جو نعمت ہے اس سے محروم ہو گئے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب ان کی اولاد ہوگی ان ملکوں کے اندر، وہ کہاں جائے گی؟ وہ کس حالت میں ہوگی؟ وہ مسلمان ہوگی یا اللہ بچائے اسلام سے دور ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں بے شک، لیکن وہ دین کے ساتھ ہوں تو بڑی نعمت۔ نعم المال الصالح للعبد الصالح، اگر آدمی نیک ہے تو مال بھی اس کے لیے نعمت ہے، لیکن اگر اللہ بچائے دین نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو اسی مال کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اسی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ لہذا اپنے سے اوپر کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو، اس کو دیکھ کر تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا، اے اللہ آپ نے اپنی نعمت دی ہے، کتنے اس سے محروم ہیں، آپ نے مجھے عطا فرمائی۔